24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 7 of English Grade 5. The unit title is A Young Pakistani Hero. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict the content or vocabulary of a text from pictures and title, etc. by using prior knowledge. Apply critical thinking to interact with the text using intensive reading strategy. While reading, skim through common graphical features such as a picture, table, and illustration in the text to increase understanding. Use critical thinking to respond to the text post-reading. Apply world knowledge and own opinion to the text read. Pronounce and practice with reasonable accuracy common 3 consonant clusters in initial and final positions. Locate, provide, connect, and use words opposite in meaning. Classify words that begin or end with the same consonant clusters. Recall, identify, and use the definite article D. Demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to lead and follow and make polite requests for personal reasons. Skim a simple text for specific information and write a guided paragraph using ideas gathered and organized through various strategies. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own. The following introduction is suggested. Ask the students the following questions. Do you all love your country? Why? Now, honorable teacher, answer to this question obviously will be coming from the students as well. But finally, what you can add and give as final answer is freedom. हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, यकीनन सब कहेंगे. क्यों करते हैं? Because ये आज़ाद मुल्क, it's an independent country and we are the free citizens of an independent country. आज़ादी किसको प्यारी नहीं हो? हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, इसलिए we love our country. How can we defend our country other than defending its borders? इस सवाल की वजाहत आप कर दीजिएगा उर्दू में बेशक कि आमतौर पर तो कंट्री के जो बॉर्डर हैं, सरहदें हैं जो मुल्क, उनको डिफेंड करती हैं अफवाज, तीनों अफवाज. लेकिन कुछ दाखिली खतरात भी होते हैं मुल्क की सालमियत को, जैसे दहशतगर्दी है सबसे बड़ा खतरा, बहुत बड़ा रहा है, पाकिस्तान को भी मौजूद है थोड़ा बहुत. सो द आंसर इज, बच्चे भी जाहिर है गेस करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे जवाब देने, बट द आंसर इज वी कैन डिफेंड आवर कंट्री बिसाइड्स डिफेंडिंग इट्स बॉर्डर्स थ्रू फाइटिंग अगेंस्ट इमोरैलिटी, पोल्यूशन एंड टेररिज्म. सिर्फ टेररिज्म नहीं है खतरा, पोल्यूशन भी बड़ा खतरा है जिसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं सब लोग, और इमोरल प्रैक्टिस जो गैर अखलाकी अखलाक है लोग. तो ये तीनों मेन रीजंस हैं या मेन एरियाज हैं जिनको देखने के साथ, जिनका ख्याल रखते हुए हम अपने बॉर्डर्स और अपनी आज़ादी को डिफेंड कर सकते हैं. What is the biggest sacrifice for the country? Well, obviously, it is sacrificing life. जान से ज़्यादा तो बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती. Do you know our civilian sacrificing his life in an effort
to grab a suicide bomber. ये कहानी चूंकि बहुत मशहूर हुई थी और ये बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था इसने जान की कुर्बानी दे दी थी एक दहशतगर्द को काबू करने की कोशिश में. His name was Etazaz Hassan Bangash. Tell the students that they are going to read the story of Etazaz Hassan. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. A young Pakistani hero. Etazaz Hassan Bangash was martyred while preventing a suicide bomber from entering the school at Hangu village. More than 2,000 students were attending classes at the time of the incident. Etazaz was nominated as a national hero. Later, the government of Pakistan awarded him Sitara-e-Shujaat, that is, Star of Bravery. On 6th January 2014, Etazaz was on his way to school when he saw a suspicious man. Etazaz tried to stop him, but he started walking faster towards the school. In an attempt to stop the suicide bomber, Etazaz threw a stone which failed to hit him. Then Etazaz ran towards the person and hugged him, prompting the suicide bomber to detonate his explosive vest. Etazaz was martyred at the spot. No other students were harmed. Etazaz's act thus saved the lives of hundreds of students. Etazaz's father said that his son made a sacrifice to save the lives of others. My son made his mother cry, but saved hundreds of mothers from crying for their children. Hundreds of mourners attended his funeral to pay respect for the sacrifice he made. A floral wreath was laid on the grave of Etazaz Hassan on behalf of the Pakistani Army Chief. The Minister for Information in Khyber Pakhtunkhwa, Shah Farman, said that Etazaz was a real hero and true face of the people of Khyber Pakhtunkhwa. Pakistani Chief of the Army Staff, General Raheel Sharif, said that Etazaz Hassan is a national hero who has sacrificed his today for our tomorrow. His school was renamed as the Etazaz Hassan Shaheed High School. In 2006, a film named Salute was released as a tribute to him. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Martyred, martyred, martyred नहीं होगा. जिसको नहीं पता, जिस बच्चे को वो जाहिर बात है इसको martyred पढ़ सकता है. The word is correctly pronounced as martyred. Bomber, इसमें B silent है, बताना पड़ता है बच्चों को, और स्ट्रेस पहली B पर है. Bomber. Incident, अब इसमें दो बातें हैं. एक तो ये कि जो स्ट्रेस है वो पहली I पर है, और दूसरा मैंने एक से ज्यादा मर्तबा शायद इस तरह के जो एंडिंग साउंड्स हैं, एमिएंट की या डीईएंट की, तो उनको डेंट या मेंट नहीं पढ़ना, डंट है. इंसिडेंट. टुवर्ड्स, टुवर्ड्स. अच्छा, इसमें एक खास बात ये है कि टू वर्ड्स नहीं कहना. बच्चों को बताइएगा खास तौर पर, ये जो टी के बाद ओ है इसकी साउंड अ की है. टुवर्ड्स. डेटोनेट. अब यहां भी अगेन एक ओ आ रहा है जिसकी आवाज ओ वाली नहीं दी जाएगी. इसमें भी ओ को अ साउंड के साथ पढ़ा जाएगा. डेटोनेट स्ट्रेस डी पर है,
مگر ٹی کے بعد جو پہلی ٹی کے بعد جو او ہے اس کو ساؤنڈ کر کے پڑھنا ہے. ڈیٹونیٹ. ایکسپلوسو. یہاں وہی ای ایکس کی ساؤنڈ ہے جو بگننگ ساؤنڈ ہے جو اس طرح کے اور الفاظ میں ہوتی ہے. ایکسپلین, ایکسپلوئٹ, ایکسپلوسو. اب اس میں اسٹریس ایل پر ہے. ریت نہیں اگر بچوں کو معلوم تو اس کو ریت بھی پڑھ سکتے ہیں. ریت, ڈبلیو سائلنٹ. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 61. SLO is number 8. Girl 1. Hello. Do you know what is meant by email? Girl 2. Yes, it is electronic mail. It means you really don't know about it. Girl 1. No, I have slight idea. I want to know whether it is a sort of letter or what. Girl 2. Yes, you can say it's an electronic way of writing a letter, but usually it is brief and to the point. Girl 1. Actually, I don't know much about computer. Girl 2. You must learn and learn quick. We can't do without computer these days. Girl 1. Yes, I will. Hope you will help me in this. Girl 2. My pleasure. You're welcome. Girl 1. Thank you. That's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Martyr. To kill somebody because of their religious beliefs. یعنی مذہبی بنیادوں پر اگر کسی کو مار دیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے. سو مارٹر کا لفظ ہمارے لیے اس کے معنی شہادت کے ہوں گے. پریونٹ. ٹو اسٹاپ somebody from doing something. اور not only somebody, to stop somebody or something from doing something or from happening. یہ بتائیے گا اس معنی, اس لفظ کے معنی بتاتے ہوئے بچوں. میرے ذہن میں ایک کہاوت آ رہی ہے انگریزی کی جس میں یہ پریونٹ سے جو ناؤن بنتا ہے پریونشن اور اس سے ایڈجیکٹو بنتا ہے پریونٹیو. سو پریونشن کی وہ کہاوت ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. پرہیز علاج سے بہتر ہے. یعنی پریونشن کس چیز کی؟ آپ روک رہے ہو بیماری کو. کس چیز کے ذریعے؟ پرہیز کے ذریعے. سوئسائڈ. دی ایکٹ آف کلنگ ون سیلف ڈیلیبریٹلی. ارادہ کر کے, فیصلہ کر کے کوئی اگر اپنے آپ کو مار دے. اسی لیے سوئسائڈ کے معنی ہیں خودکشی. خود کا مطلب ہے اپنا آپ اور کشی مار دینے کا عمل. Suspicious. Making you feel that something is wrong. مشکوک ہو جانا. Suspicious کے معنی ہے مشکوک. Detonate. To make a bomb explode. Mourner. Somebody who shows sadness on one's death. آپ کسی کی وفات پر جب افسوس کرتے ہیں جا کر, then in English we say that you have gone to mourn and you are a mourner. Floral. Made of flowers. Adjective. Wreath. A bunch of flowers in circular form. گلدستہ جس کو کہتے ہیں, لیکن یہ جو گلدستہ ہوتا ہے ریت جس کو کہتے ہیں, عام طور پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بکے لے جاتے ہیں. بکے اور ریت میں یہی فرق ہے. بکے تو گلدستے کی شکل میں ہوتے ہیں, لمبی صورت میں, لمبی شکل میں, لیکن ریت جو ہے یہ گول شکل میں ہوتا ہے جو آپ کسی کے مزار پہ. سلیوٹ. دی ایکشن آف ریزنگ یور رائٹ ہینڈ the side of your head as a sign of respect. Salute. ویسے تو آپ بچوں کو بتائیں کہ ویسے تو یہ سلام کرنے کا فوجی سٹائل ہوتا ہے,
اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے. لیکن آپ ویسے سول میں بھی آپ اپنا دایاں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کسی کو سلام اس طرح پیش کر سکتے ہیں, سلیوٹ کر سکتے ہیں. Let's come to grammar now. We come to, no, it's again, sorry, I've said grammar, but it's related to vocabulary. We come to antonyms. Or antonyms mein, let's define antonyms with the help of readme. Antonym is a word that means the opposite of another word. Antonym is a word that means the opposite of another word. اس کو اردو میں متضاد کہتے ہیں. یہ پیج 60 let's come to examples. For example, old has two possible antonyms, young and new. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں یوز کر رہے ہیں ورڈ اولڈ کو, اسی حساب سے پھر اس کا اینٹونیم بھی ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن اس سلسلے میں آنریبل ٹیچر آپ بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ ویسے تو کچھ ڈکشنریز الگ سے بھی ملتی ہیں, ڈکشنریز آف سینونیمز اینڈ اینٹونیمز. اس میں صرف سینونیمز اور اینٹونیمز یہ ہوتے ہیں ہر ورڈ کے. لیکن ایک جو ریگولر ڈکشنری ہے وہ سینونیمز ضرور دیتی ہے, مگر جس کتاب کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تھیسورس. اب تھیسورس جو ہے, اب اردو میں اگر میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں تو یہ بنیادی طور پر مترادفات کی ایک ڈکشنری یا کتاب ہوتی ہے. اس میں صرف مترادفات ہوتے ہیں, لیکن تھیسورس میں بھی آپ دیکھیں گے کسی لفظ کے جتنے ممکنہ مترادفات ہو سکتے, سرنیمز ہو سکتے ہیں, وہ دینے کے بعد آخر میں اس کا متضاد بھی دیا ہوتا ہے, یعنی اینٹونیم بھی دیا ہوتا ہے. So the best sources for knowing the synonyms and antonyms is a dictionary or a thesaurus. ڈکشنری تو I'm sure آپ کے پاس ہوگی اپنی, مگر کبھی آپ thesaurus بھی لے لیجیے, بہت ہیلپ ہوتی ہے. Let's come to grammar now. Use of definite article the. It's at page 64. SLO is number 7. اس سے پہلے بھی ہم ذکر تو کرتے رہے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ شاید, کہ انڈیفینٹ آرٹیکلز کا بھی اے اور این کا, اور ڈیفینٹ آرٹیکل دی کا بھی. Explain the uses of the with the help of readme. اب یہاں تینوں یوزز اس کے بہت اچھے طریقے سے دیے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہ بک کا حصہ ہے, بچوں نے پڑھنے ہیں, تو آپ کو سمجھا دیجیے گا. The definite article the is used for a particular or definite person or object. For example, he went to clinic and the doctor examined him. یہ مطلب یہ خاص ڈاکٹر جو اس کلینک میں بیٹھا. Before common nouns of things that are unique, for example, the sky, the ocean, and then before the superlatives, for example, the highest, the best. اب اس کے ساتھ ہاں یہ میں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ also talk about the pronunciation of the کب بولا جائے گا, the کب بولا جائے گا. اس سے پہلے ایک دو مرتبہ ضرور تفصیل کے ساتھ میرا خیال ہے بات کر چکے ہیں کہ اگر the will be said before a word with the beginning sound of a vowel. Vowel sound ہے اگر beginning sound تو the بولا جائے گا, consonant sound ہے تو the بولا جائے گا. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے, اور وہ یہ ہے اگر کسی مخصوص چیز کا ذکر کرنا مقصود ہے. مثال کے طور پر میں سینٹنس بولتا ہوں, this is the book I want. اب ویسے اگر آپ رول کی بات کریں پھر ورڈ بک جو ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے, لیکن یہ بھی پھر رول ہے
کہ اگر اس طرح کی کوئی مخصوص چیز کا ذکر ہو تو پھر چاہے بگننگ ساؤنڈ کانسننٹ ہو یا وال ہو ہم اس کو دی ہی بولیں گے. Let's come to creative writing now. Making a chart on classroom etiquette. It's at page 65. کلاس روم کے ایٹیکیٹ اچھا ہے, ریوائز بھی ہو جائیں گے اس بہانے. ٹاک ٹو دا اسٹوڈنٹس آن دا سبجیکٹ ان انگلش. وائی انگلش یہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں, آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. ڈیوائڈ دا کلاس ان گروپس ود ایچ گروپ ٹو میک اے لسٹ آف ایٹیکیٹ. اچھا, یہاں میں برسبیل تذکرہ آنریبل ٹیچر بتا دوں کہ یہ جو لفظ ایٹیکیٹ ہے یہ بعض اوقات کچھ لوگ غلطی سے اس کو پلورل فارم میں لکھ جاتے ہیں. ایٹیکیٹس غلط ہے. ایٹیکیٹ کی پلورل نہیں ہوتی, ایٹیکیٹ خود پلورل ہے. وہ آپ گروپس میں تقسیم کریں گے جب کلاس کو, اور ہر گروپ کو کہیں کہ وہ آپس میں باتیں کر کے, گفتگو کر کے تو ایک لسٹ بنائیں ایٹیکیٹ, کلاس روم ایٹیکیٹ. ٹیل دا گروپس لیڈرز ٹو پریپیئر اے کمبائنڈ اینڈ synthesized list of classroom etiquette. جب ہر گروپ نے اپنی اپنی لسٹ بنا لی تو پھر جو گروپ لیڈر ہیں ان کو آپ نے جمع کر دینا, ان کا ایک گروپ بنا دینا اور ان کو کہنا ہے کہ سب گروپس کی بنائی ہوئی جو لسٹیں ہیں ان میں سے کلاس روم ایٹیکیٹ لیں تاکہ کوئی ریپیٹ نہ ہو جائے. سنتھسائز کا مطلب ہے ان سب کو ملا جلا کر ایک لسٹ بنا لیں اور وہ پھر آپ کو سبمٹ کی جائے. Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah.